لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جسے چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہو کہ ہماری غربت، تنگ دستی، پریشانی دور ہو، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا کرے۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحیم و کریم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ اور سورۃ البقرہ کی تفسیر تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب علیہ السلام تم فرما دو، من کانا عدوا لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اسی جبریل نے اس قرآن کو تمہارے دل پر نازل کیا ہے، اتارا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، یعنی جو اس قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں، توریت، انجیل و زبور وغیرہ، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن ہدایت بھی ہے مسلمانوں کو اور جنت کی بشارت دیتا ہے مومنین کو۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ، اور یہی خلاصہ یعنی کئی تفاسیر میں، تفسیر روح البیان، تفسیر عزیزی وغیرہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو اس آیت مقدسہ کی تفسیر ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود کا ایک گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور روح البیان میں اس کا شائن نزول یہ لکھا ہے کہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، جو فدق میں رہتا تھا، اس نے آ کر عرض کیا۔ تو گویا کہ مختلف تفاسیر کے حوالے سے یہود کا عالم ابن سوریہ وہ بھی آیا، اور کچھ یہود کے لوگ بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، یہ میرے آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، اور یہودی اسی کنیت سے سرکار علیہ السلام کو مخاطب کیا کرتے تھے، چونکہ حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام
القاسم تھا۔ اس مناسبت سے ابو القاسم یہودی جو ہے نا حضور علیہ السلام کو اسی کنیت سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بتائیے جنہیں سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور نہ کوئی بتا سکتا ہے، یعنی یہ علم صرف نبی کو ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہودی وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کے پاس آ کر حضور علیہ السلام کا امتحان لیتے تھے، حالانکہ ان کو بخوبی اچھی طرح پتہ تھا، اپنے کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، اور وہ ساری نشانیاں ان یہودیوں نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں دیکھا بھی تھا، جانتے بھی تھے، بلکہ قرآن نے یہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی آخر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، اس طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ لیکن ان کی بدنصیبی تھی، پھر بھی وہ آ کر کے سوالات کیا کرتے تھے، اور ان کا یقین یہ تھا کہ جو ان سوالات کے جواب دے دے گا وہ پیغمبر ہوگا، اور پیغمبر کو ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بتائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھ لو، لیکن مجھے وہی ضمانت دو جو ضمانت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دی تھی، کہ اگر میں نے تمہیں کسی چیز کے بارے میں بتایا اور تم نے اسے درست پایا تو اسلام قبول کر کے میری اتباع کرو گے۔ سرکار نے ان سے عہد لیا کہ میں جواب تو دوں گا، اور اگر ہمارا جواب درست ہوا تو پھر تم اسلام قبول کرو گے اور میری اتباع کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیں گے اسلام اگر آپ نے جواب ٹھیک دے دیا۔ اب دیکھو عہد کیا، لیکن ان بدبختوں کی بدبختی دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہو سوال کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ 4 چیزیں بتائیے، 4 چیزوں کے بارے میں 4 سوالات کیا۔ پہلے بتایا کہ وہ کون سا کھانا تھا جسے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے قبل اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا نزول توریت سے پہلے اپنے اوپر حرام کیا تھا، خود حرام کر لیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ مرد اور عورت کے مادے منویہ یعنی جس کو منی کہتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ اس سے لڑکا اور لڑکی کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور چوتھا سوال کیا کہ اس نبی کے بارے میں بتائیے کہ جن کا ذکر توریت میں موجود ہے، اور فرشتوں میں سے کون ان کا دوست ہے۔ یہ 4 سوال انہوں نے کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اللہ کی، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میری اتباع کرو گے؟ پھر سرکار نے کہا کہ میں جواب تو دوں، اگر میری بات درست ہوگی تو تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس رب قدوس کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا تمہیں علم ہے؟ اب جواب شروع ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، جب بیماری نے طول پکڑا تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا یاب فرمایا تو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا اور مشروب اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اونٹ کا گوشت انہیں بہت مرغوب تھا اور اونٹنی کا دودھ انہیں بہت پسند تھا، تو یہ چیز انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیماری سے شفا دے دی تو جو مجھے سب سے پسندیدہ کھانا ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا، یہ میں حرام کر دوں گا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو حضور نے جواب دے دیا، تو وہ کہنے لگے ہاں اے خدایا، یقیناً اس بات کی تصدیق کی یہودیوں نے کہ یقیناً آپ نے سچ کہا، اور اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے تو ابتدا ہی میں جو ہے نا دوسری آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم حلا لبنی اسرائیل علی نفسہ، یہ یہاں سے ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو کھانا حرام کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ تو سرکار نے جب جواب صحیح دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں تصدیق کی،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، انہوں نے ہماری بات کی تصدیق کر دی ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ اب دوسرا سوال کیا تھا کہ مرد اور عورت کا مادہ منویہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے، یہ مرد کی منی کا کلر کیا ہوتا ہے، عورت کی منی کا کلر کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب یہ سوال دیکھیں سائنس سے متعلق ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کتنے حسین انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا پانی یعنی نطفہ گاڑھا سفید اور عورت کا پتلا اور زرد یعنی پیلا ہوتا ہے دونوں میں۔ پھر انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ پانی مرد عورت کا تو ہے، تو مرد کا گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پتلا ہوتا ہے، مرد کا سفید ہوتا ہے، عورت کا زرد یعنی پیلا ہوتا ہے۔ تو پھر کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اس میں کیا راز اور کیا حکمت ہے، یہ سوال کیا تھے، جاننا چاہتے تھے۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں جو غالب آ جائیں تو باذن الہی اسی کے مطابق اولاد اس کی شکل کی ہوتی ہے، یعنی مرد کا مادہ منویہ عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچی یعنی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سوال کا جواب سب صحیح پایا، وہ کہنے لگے ہاں اے خدایا، ہاں اے خدایا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، انہوں نے میری تصدیق کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ لڑکا کیسے بنتا ہے، مادر رحم میں لڑکی کیسے بنتی ہے۔ اب پھر سرکار نے فرمایا کہ اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا، اس نبی وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ہے، اور ان کا دوست کون سا فرشتہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نبی امی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں جس کا ذکر توریت میں موجود ہے، اور اس کی شان یہ لکھی ہے کہ عینا ہو تنو مانے ولا عینا یا تنو مانے ولا ینام قلبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ نبی امید میری ذات ہے جس کی شان یہ ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل ہمارا بیدار رہتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اسی نبی کا تذکرہ تمہارے توریت میں موجود ہے، اور یہ بھی شان لکھی ہے کہ وہ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں اے خدایا، یقیناً انہوں نے تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی اب ہم آپ پر ایمان لائیں گے یا آپ سے جدا ہو جائیں گے، چونکہ انہوں نے عہد و پیمان تو کیا تھا۔ اور یہ آخری سوال تھا کہ جو فرشتہ اس نبی کا دوست ہوگا، جس نبی کا تذکرہ ہمارے توریت میں ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے، اور آپ پر کون سا فرشتہ ایمان لے کر کے وہ وحی لے کر کے آتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ سوال کا جواب دے دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دوست جبریل ہے، اور اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر وہ اس کا دوست ہے، یعنی جو نبی آیا جبریل ہر ایک کے ساتھ آتا رہا، ہر ایک کا دوست رہا۔ اور چونکہ جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور اس کی وجہ اور بارے بیان فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام خادم الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے خادم ہیں۔ اسی وجہ سے نبوت کی، نبیوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ملائکہ کا سردار ان کو بنایا ہے، ملائکہ کا سردار بنایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا دوست جبریل ہے، پھر تو ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے غداری کر دی، ابھی تک عہد کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ ہمارا دوست جبریل ہے اور جبریل امین ہی ہمارے پاس وحی لے کر کے آتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارا آپ کا راستہ الگ ہے۔ اگر کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا
تو ہم آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ دیکھو ان کی بداہدی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی تصدیق کرنے سے کون چیز مانے ہے؟ اگر جبریل وہی لے کر آتا ہے، تم نے میری نبوت کو تو جان لیا، تو کیوں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم تصدیق نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ یہودیوں نے جبریل کے بارے میں کہا، جبریل تمہارے پاس وہی لے کر آتا، وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ وہ کیسے دشمن ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ ہمیشہ سختی اور خون ریزی لاتا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد پر عذاب لے کر آتا رہا، اور اسی جبریل نے ہمارے باپ دادا پر جتنے بھی عذاب نازل ہوئے جبریل لے کر کے آئے۔ وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کا دشمن ہے، اس لیے اور آپ پر وہی لے کر کے آتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، بارش، فصلیں اور رزق لے کر آتا ہے، تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔ انہوں نے یہ کہا۔ اس وقت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، میرے محبوب تم فرما دو جو جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبریل ہی نے تو قرآن کو تمہارے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تفسیر ابن کثیر میں اس طرح کی روایت لکھی حضرت انس بن مالک سے اس کے شاہی نزول میں، حضرت عبداللہ بن سلام۔ اب دیکھیں یہودیوں کی بدبختی، ان کی شرارت، ان کی بدماشی، ان کی بدہدی، کس طرح مطلب کھلے عام یہ گویا کی گنڈا گردی کر رہی ہوں، سمجھ لے کہ سارے جوابات ان کو مل گئے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ دوسری جو شاہی نزول لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا ہیں، تو دل ہی سے حضور علیہ السلام کو اسی وقت سے مانتے تھے۔ وہ گویا کہ ان کا ایمان تھا کہ جیسے ہی وہ نبی آخری تشریف لائیں گے، ہم فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ جب انہیں پتہ چلی کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، مدینہ پاک ہجرت کر کے آنے والے ہیں، روزانہ انتظار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں، ہم ان کا کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں۔ اب حضور السلام کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہود کے بڑے عالم تھے، اور کہنے لگے کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں دریافت کروں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، یعنی پہلی نشانی کیا ہے قیامت کی، اور اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے سب کچھ معلوم ہوتا ہے، غیب کی خبریں رکھتا ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اور علماء یہود بھی یہ جانتے تھے۔ کہنے لگے کہ اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہے، یعنی جنت میں تو طرح طرح سے نعمتیں ہیں، جو بندہ چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ رب نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ تم جو چاہو گے، جو مانگو گے، سب کچھ ملے گا، سب تمہاری خواہش کے مطابق ملے گا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جنت میں اہل جنت کو کیا کھلایا جائے گا، اس کے بارے میں بتائیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ بچے کی صورت کو ماں باپ کے مشابہ کیا چیز بناتی ہے، وہی جو پچھلے بھی گزرا آپ نے، کہ کیسے کبھی لڑکا ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جب حضور نے جبریل کا نام لیا کہ جبریل نے تو مجھے خبر دے دی ہے، تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں جبریل تو یہود کا دشمن ہے، یہودی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے جواباً یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ پھر میرے آقائے کریم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی، یعنی بہت بڑی آگ لگے گی جانب مشرق، اور وہاں سے لوگوں کو ہانکے گی اور لوگ مغرب تک پہنچ جائیں گے۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ یہ دلچسپ معلومات ہے، پہلی جو غذا جنت اہل جنت کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اور
جب آدمی کا پانی عورت پر سبقت لے جائے یعنی غالب آ جائے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی مرد لڑکا بنتا ہے، اور اگر عورت کا پانی یعنی اس کا مادہ منویہ سبقت لے جائے یعنی وہ غالب آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا اسی عورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی لڑکی بنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام فوراً کہنے لگے اشہد واللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایمان لانے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ چونچرا نہیں کرتے ہیں۔ جواب انہوں نے سوال کیا اور سرکار نے جیسے ہی تینوں سوال کا جواب دیا فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور ابھی آپ نے پیچھے سنو بدبخت یہودی بہانے تلاش کرنے لگے، کسی طرح جواب بھی مل گیا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایمان تو لے آئے، چونکہ وہ پہلے سے حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ سرکار تشریف لائیں، آخری نبی، اور وہ نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی ذات میں دیکھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، وہ مل جائیں گی۔ تو اور انہوں نے دیکھا، نشانی مل گئی تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جھوٹے ہیں، اگر ان سے پوچھنے سے قبل انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو مجھ پر بہتان لگانا شروع کر دیں گے۔ یعنی چونکہ یہود کے بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے نزدیک عبداللہ بن سلام کی بڑی عزت تھی، اپنا سردار اور رہنما مانتے تھے، تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یہودی تو بڑے ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن سلام جیسا یہود کا عالم مسلمان ہو گیا ہے تو پھر مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا، پھر مجھے پر لان تان کریں گے کہ تو مسلمان ہو گیا اپنا دین چھوڑ کر کے اس طرح۔ تو پھر یہودی آئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا۔ اچھا، جب یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، عبداللہ بن سلام ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میرے حضور نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ یہودیوں کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں، یعنی ان کی کیفیت پوچھا یہودیوں سے، تو کہنے لگے کہ ہم میں بہترین اور بہترین شخص کے فرزند ہیں، یعنی بہت بہترین آدمی ہیں عبداللہ بن سلام، یعنی یہودی حضرت عبداللہ بن سلام کی تعریف کر رہے تھے اور تھے بھی بہترین۔ تو کہنے لگے ہم میں وہ بہترین ہیں اور بہترین شخص کے بیٹے بھی ہیں اور ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے؟ یہ سرکار ان سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ انہیں اس سے بچائے، اللہ انہیں اسلام اپنا مذہب چھوڑنے کی توفیق نہ دے، اس طرح کہنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام باہر آئے اور زور سے پڑھنے لگے اشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ یہ اب دیکھو یہودی ابھی تک تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے یہ سب سے بہترین آدمی ہیں، بہترین باپ کی اولاد ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، اب کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے شریر ترین ہیں، یعنی بدترین آدمی ہیں اور بدترین شخص کی اولاد ہیں، اور آپ کی مذمت یعنی برائی کرنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ یہودی ہم پر بہتان لگائیں گے۔ تو یہودی وہ ظالم قوم ہے، لیکن اللہ نے جنہیں دولت ایمان سے مشرف کرنا تھا اور جنہوں نے حضور السلام کا پھر کلمہ پڑھ لیا اور پھر وہ باکمال ہو گئے، باکمال، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، اللہ پاک فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اس کا معنی سنیں، میرے رب نے فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، یعنی جو ان کا دشمن ہے، دشمن ہو اللہ کا دشمن ہو، اس کے ملائکہ کا دشمن ہو، رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، پر بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی کیا سمجھے؟ اگر تم نے جبریل سے دشمنی کی، اس کے ملائکہ سے دشمنی کی، یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب سے دشمنی کی، یہ معنی ہوا۔ تمہارا رب تم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، چونکہ جبریل، میکائیل، سارے فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ تو محبوب کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔
محبوب کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے، جبریل کا، میکائیل کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، تو اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ سارے فرشتے جبریل کے موافق ہیں. سارے فرشتے جبریل کو اپنا سردار مانتے ہیں. تو جو جبریل کا دشمن ہے تو سارے فرشتوں کا دشمن ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سب رسولوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل تمام رسولوں کا ولی اور مؤید ہے، یعنی ان کی تائید کرنے والا ہے. اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ میکائیل کا بھی دشمن ہوگا. میکائیل کا بھی دوست نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور دونوں رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور دونوں مقرب فرشتے ہیں. تو جو ان کا دشمن ہے وہ یہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی وہ بندہ کافر بن جاتا ہے. پھر سمجھ لیں آپ. تو جبریل سے دشمنی رب نے اعلان کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا دشمن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے. دیکھو یہودی اللہ کو مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے. تو رب نے آیت نازل فرما دی، تم نے جبریل سے دشمنی کا اعلان کیا تو سن لو تمہارا رب اب تم سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ، حالانکہ انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کی کتاب توریت کو بھی مانتے تھے، ایمان رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن چونکہ اللہ کا محبوب اور مقرب فرشتہ ہے جبریل، تو رب نے فرمایا کہ تم نے جو جبریل کی دشمنی کا اعلان کیا تو سن لو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اللہ کے دشمن ہو گئے. اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام کی خادم ہیں، ان کا دشمن رب کا دشمن ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت، یعنی دشمنی رکھنا سارے فرشتوں سے عداوت ہے. یہی حال انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے کا ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث قدسی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا ہے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. آپ سمجھے، بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، لیکن کسی ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے تو رب نے کیا فرمایا کہ میں نے اسے جنگ کا اعلان کیا. جیسے یہود نے حضرت جبریل جو اللہ کا مقرب محبوب فرشتہ ہے اس سے دشمنی کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، تو رب نے اعلان کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے در حقیقت اللہ اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے اولیاء کا دشمن جو ہوتا ہے نا گستاخ، اس کا ایمان بربادی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک دشمن ہے نا، اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے. انسان اگر دوسرے سے دشمنی کرتا ہے اور دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی کسی طرح مار ڈالے اس کو، کیونکہ جان انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے. لیکن رب العالمین جب کسی سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے تو رب تو جان لے کے کیا کرے گا، جان تو خود اس کی قبض و اختیار میں ہے. رب العالمین اس بندے کا ایمان چھین لیتا ہے، چونکہ رب کے نزدیک سب سے قیمتی چیز، جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز وہ بندے مومن کا ایمان ہوتا ہے. تو رب العالمین اس کا ایمان چھین لیتا ہے. آپ دیکھو یہودیوں نے کیا کیا، بیڑا غرق کر دیا حضرت جبریل سے دشمنی کا اعلان کر کے. اس لیے میرے عزیزوں کبھی بھی اللہ والوں کے ساتھ عداوت نہیں، اللہ والوں کی دشمنی کبھی بھی ہرگز نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر ایمان ہاتھ سے یوں چلا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا.
اس لیے ہمیشہ اللہ والوں سے محبت رکھنا ہے، اللہ والوں سے پیار رکھنا ہے، ان کی گستاخی بے ادبی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ ان سے پیار محبت، بلکہ جو اللہ والوں کا دشمن ہے ان کے سائے سے بھی بچنا ہے، یاد رکھنا۔ ایمان جاتے دیر نہیں لگتی ہے، وہ شیخ جلال الدین سیوطی الشافعی نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، جب انتقال ہونے لگا نا تو سب کچھ بول لیتا تھا، کلمہ زبان پر نہیں آتا تھا۔ کلمہ زبان پر اس کے پوچھا گیا کہ تو آخر سب بک بک کر رہا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک شخص ہے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے منع کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جو شیخین کریمین کی گستاخی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا بس، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کی گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس لیے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو یہ انجام ہوتا ہے اللہ والوں کی دشمنی کا۔ ہمیشہ اللہ والوں سے پیار کرے، اپنی نسلوں کو بھی یہ تاکید کر کے جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس دین و ایمان آج ہے نا، یہ سب اللہ والوں کے مبارک وجود کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف اے میرے حبیب روشن آیتیں نازل فرمائی، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق اور نافرمان لوگ، ان نافرمان ہی ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، اس نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت بینہ یعنی روشن آیت نازل نہیں فرمائی۔ اس نے حضور السلام پر گویا کہ طعن کیا، جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ میرے سرکار پر تو روشن آیتیں نازل ہوئی، سرکار کے معجزات خود آیات بینات ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آپ کوئی ایسی روشن آیتیں لے کر نہیں آئے کہ جس کو ہم پہچانتے ہوں تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی جن میں حلال و حرام، حدود وغیرہ کے حکام تفصیل سے بیان کیے گئے، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکام کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے یہاں فاسق سے مراد کافر اور منافق ہیں، چونکہ کافر اور منافق ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائی ہیں جن سے وہ تمام علوم و اسرار ظاہر ہو گئے جن کو علماء یہود چھپایا کرتے تھے، سب سرکار نے بتا دیا، اور جس نے توریت کا مطالعہ نہ کیا ہو وہ ان پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توریت کی اصل حکام کیا تھی، اور علماء یہود نے ان میں کیا تحریف کر دی، اس لیے آپ کی نبوت بالکل واضح تھی، کیونکہ جس شخص نے نہ کسی کتاب کو پڑھا ہو، نہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہو، وہ بغیر اللہ کی وحی کی ان پوشیدہ چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے اور کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہ یہودی جھوٹ بول رہا تھا۔ میرے آقا کریم نے یہاں تک بیان فرما دیا، توریت سرکار نے کبھی پڑھا نہیں، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا، لیکن سرکار نے یہ بتا دیا کہ تمہاری توریت میں فلاں مقام پر یہ چیز لکھی ہے، تم نے فلاں مقام پر یہ گڑبڑی کی ہے، تم نے فلاں مقام پر یہ چینجنگ کی ہے۔ تو بتاؤ پھر جس کے پاس اتنا علم ہو، اللہ کی وحی کے بغیر کیسے علم آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی کر کے بتائی، اور یہی میرے آقا علیہ السلام کے پاس روشن آیتیں ہیں جو رب العالمین نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ اوَكُلَّمَا آیت نمبر 100 آج پورا کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 100، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بدعملی تھی اور جو عہد کی
توڑنے کا ان کی ایک خسرت بد پڑی ہوئی تھی، اس کا ذکر کیا کہ یہودی جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو یہود کا ایک عالم جس کا نام مالک بن سیف تھا، کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو توریت پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد کو توڑ کر وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو یاد دلایا کہ یہودیوں جو میں نے تم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لانا، اور تم نے کہا تھا بھی ہم ایمان لائیں گے، نشانیاں مل جائیں گی، تو اب ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو بدبختوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہمارے توریت میں ایسی کوئی آیت ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی عہد ہی نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی شرارت ہے اور ان کی یہ خصلت بد ہے کہ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکین کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی وہ بلکہ جو عرب کے مشرکین تھے ان کو ڈراتے بھی تھے، یہودی چونکہ اہل کتاب تھے اور انہوں نے پڑھا تھا آخر نبی تشریف لائیں گے، تو ان کو یہ ڈراتے تھے کہ تم آج تمہارے جنگ ہوتی ہے، ہم تم سے ہار جاتے ہیں، لیکن جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے تم سے جنگ کریں گے، پھر ہم فتح یاب ہو جائیں گے، تمہیں مانیں گے، شکست دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودیوں نے جب بھی کوئی عہد کیا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور کی اوصاف و کمالات جو توریت و زبور میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ میں مشاہدہ کر لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو پسے پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہے اس سے بڑا ہدایت کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے، چونکہ انہوں نے اپنی توریت کو بھی نہیں مانا، ورنہ تو توریت ہی میں لکھا ہوا تھا، یہ توریت میں تو لکھا تھا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کی علامات یہ ہوگی تو ایمان لانا۔ ان بدبختوں نے اپنی توریت کو بھی پسے پش ڈال دیا، اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں جن یہودیوں کی ہر دھرمی کا یہ حال ہو کہ جو چیز واضح طور پر یہ دیکھ رہے ہیں، نبی آخر الزمان کی نبوت کی علامات اور نشانیاں ان کی ذات میں دیکھ رہے ہیں اور ان سے عہد لیا گیا تھا ان کی کتاب میں، جب اس کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور صاف صاف انکار کر دے رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی عہد ہی نہیں کیا تھا، ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تو بتاؤ پھر ان سے ایمان لانے کی امید کیا کی جا سکتی؟ یہ وہ قوم ہے یہود کی، جس طرح یہ پہلے شریر قوم تھی اور آج بھی یہ ہمیشہ ان کی فطرت میں شرارت رکھی گئی ہے اور آج تک اسی نہج پر قائم ہے۔ اللہ یہودیوں کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقت پر ہوا آج بس ہم یہی آیت نمبر 100 تک ہی اپنے گفتگو پوری کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بعد سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم کو قرآن عظیم کی فیضان سے مالا مال فرمائے۔